فاتحہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الوصیین وشفیع المذنبین وخاتم النبیین، جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَأَصْحَابِ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات صلی اللہ۔ شاید اتنی آہستہ صلوات پڑھنا آپ کا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جسم یہاں ہے، روح کہیں اور ہے۔ اگر جسم کے ساتھ روح کا یہاں ہونا ضروری ہے، اس لیے ہی تو یہ عبادت ہے اللہ کی۔ درود اتنی بڑی عبادت ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جب ہم گناہگار بیٹھ کر یہاں درود پڑھتے ہیں، جو خالق کائنات لا شریک ہے وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی شریک ہوتا ہے۔ اتنی بڑی عبادت ہے، اور کوئی محروم رہ جائے۔ مجلس حسین دعا ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں مرحوم سرفراز شمسی، مجاہد حسین شمسی اور ان کے والدین، کہ اللہ کریم درجات کو بلند فرمائے، آپ کے اور میرے مرحومین مرحومات کے قبروں پر روحوں پر رحم نازل فرمائے۔ یہ مجلس حسین بہترین تحفہ ہے بارگاہ الہی میں مردوں کو اصال ثواب کرنے کے لیے، ان کو تحفہ بھیجنے کے لیے یہ بہترین تحفہ ہے جو ذکر حسین ہے۔ قرآن بھی بھیجیں، کیونکہ قرآن پڑھنے سے بھی اللہ ان پر رحم کرتا ہے، اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جہاں میرا کلام قرآن پڑھا جائے، اگر پڑھ نہیں رہے تو اسے غور سے سنو، تاکہ اسی بہانے میں تم پر رحم کر دوں۔ یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جہاں پڑھا جائے، کوئی پڑھ نہیں رہا، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، جو سن رہا ہے اسے غور سے سنے، تاکہ اللہ کہہ رہا ہے میں اسی بہانے رحم کروں۔ یہ سامت قرآن کا اعجاز ہے، اور ناطق قرآن حسین کا جہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ غور سے سنو تاکہ میں تب بھی تم پر رحم کر دوں۔ یہاں رحمت کے فرشتے اللہ نازل فرماتا ہے۔ آپ ہر کوئی مجلس حسین میں آ نہیں سکتا۔ یہ مجلس حسین علم کی درسگاہ ہے، یہ مجلس حسین ہماری سانسیں ہیں، مجلس حسین ہماری روح ہے، ہماری زندگی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری وجہ سے مجلس ہے، میں نہ گیا مجلس حسین میں تو رونق نہیں ہوگی، میں نہ بیٹھا تو شاید اتنا مجمع نہ ہوگا۔ کوئی ذاکر نہ سمجھے، کوئی بانی نہ سمجھے، یہ اللہ کی عطا سمجھے جو ذکر حسین میں چل کر آ گیا ہے، اللہ اس پر راضی ہو گیا۔ کسی کو کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے جو یہ اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتا ہے، اور یہ کوئی عام فرش عزا نہیں ہے۔ جب بھی زمین پر مجلس حسین کے لیے فرش عزا بچھتی ہے تو عرش کے سامنے
جوک در جوک فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے اجازت اذن لینا چاہتے، اللہ ہمیں اذن دے، ہم بھی آج جا کر مجلس حسین کی زینت بن جائیں۔ یہ فرشتوں کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ذکر حسین، یہ رونا، یہ فضائل، یہ کوئی بزدلی کی نشانی نہیں ہے، یہ کوئی کمزوری کی نشانی نہیں ہے، یہ ذکر حسین ہمیں طاقت دیتا ہے۔ یہ رونے سے کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور ہیں، آج اگر دنیا میں نظر دوڑائیں، یہ فرش عزائے حسین کی برکت ہے کہ دنیا میں صرف کربلا والے اور حسین والے ہی ہیں جو مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ پارا چنار میں ہو۔ ایک ہی قوم ہے جو حق کے لیے کھڑی ہے، کیونکہ وہ علی والے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، اور یہی علی کا درس ہے کہ علی والوں کے لیے علی فرما رہے ہیں، او میرے شیعو مجھے حق سمجھتے ہو، میں ہی حق ہوں، میں دنیا میں ہوں تب بھی میرے ساتھ رہنا، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تب بھی حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ حق کے ساتھ کھڑے رہنا۔ 57 اسلامی ملک ہیں جن کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، جن کی طاقت بہت ہے، جن کے پاس اسلحہ بہت ہے، جن کے پاس فوج بہت ہے، لیکن فلسطین میں ایک بھی گھر شیعہ کا نہیں ہے، وہاں شیعہ مسجد نہیں ہے۔ کیوں آج پوری دنیا میں حسین کے چاہنے والے یا لڑ رہے ہیں یا ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں؟ بھئی کربلا والے ہی ہیں نا، کوئی اور ہے جو کربلا سے جڑا ہوا ہے، وہی تو حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ کیوں ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ حق کا راستہ ہے تو وہ کربلا کا راستہ ہے، سیدھا راستہ کربلا کا راستہ ہے، کہ حسین نے صرف قربانی نہیں دی ہے، حسین صرف مظلوم نہیں تھے، حسین مجبور نہیں تھے، حسین مختار تھے۔ صرف مظلومیت حسین کی پڑی جاتی ہے، حسین چاہتے تو ساری مخلوق حسین کی اطاعت میں آتی اور یزید کی فوج کو ملیہ میٹ کر دیتی۔ خود حسین کی طاقت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ جو علی کا بیٹا ہو، جو سیدہ کا بیٹا ہو، کیا حسین کی طاقت کے سامنے کسی کی جرت تھی کہ کوئی کھڑا رہ جاتا؟ چاہے وہ جتنا بڑا طاقتور ہے، وہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، حسین مختار تھے، لیکن درس کیا دیا ہے حسین نے؟ درس کیا دیا ہے؟ آج کا اگر یزید دیکھنا ہو تو امریکہ اور اسرائیل کو دیکھ لینا، اور کربلا والا امریکہ دیکھنا ہو تو یزید کو دیکھ لینا۔ کیا آپ کو پتا ہے یزید کی طاقت کتنی تھی؟ اتنی اس کی مملکت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ کبھی جا کر یہ پڑھیے، دیکھیے، 3 سمندر لگتے تھے اسے، مصر سے لے کر افریقہ تک، اور افریقہ سے لے کر دبئی تک، اور ایران سے لے کر یہ سندھ ملتان تک جس کی سلطنت ہو اسے یزید کہتے ہیں۔ اس کی طاقت کتنی تھی، اس کی دولت کتنی تھی، اس کی فوج کتنی تھی، اور یہی تکبر اسے تھا کہ میں اتنی طاقت، اتنی سلطنت، اتنی فوج، اتنا اسلحہ رکھتا ہوں، حسین ہے ہی کیا؟ حسین میرے سامنے ٹکرا نہیں سکے گا، لیکن حسین نے ٹکرا کر بتا دیا قیامت تک کے لیے تجھے گالی بنا دوں گا، تیرا جب بھی نام آئے گا تجھ پر لعنت ہوگی، میرا جب بھی نام آئے گا لوگ درود و سلام پڑھتے جائیں گے۔ حق کے لیے جب بھی کوئی کھڑا ہوگا وہ حسین ہی کھڑا ہوگا، مظلوم کے ساتھ جب بھی کھڑا ہوگا وہ علی والا اور حسین والا کھڑا ہوگا۔ آپ کو بھی یہ مجلسیں بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے، طاقتور بنانے کے لیے ہے۔ جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، مظلوم کے لیے کھڑے ہو جائے، ظالم جتنا بھی طاقتور ہو حسین کے لیے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔ کبھی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوئیے، نہ علی راضی ہوں گے نہ حسین راضی ہوگا۔ اور یہ بھی نہ دیکھیے کہ مظلوم کون ہے، وہ بس مظلوم ہے، وہ جہاں بھی ہے۔ اور یہ بھی نہ دیکھیے طاقتور ظالم کتنا بڑا طاقتور ہے، نہیں، یہی تو ہمیں درس دیا ہے
کہ ہم حسینی ہیں، اور یہ کسی فرقے سے نسبت نہیں ہے حسینی کی۔ آج جا کر آپ سارے علماء کو اٹھا کر دیکھیے کہ اہل حدیث مولانا اسحاق کو جانتے ہیں؟ تسی بڑے خاموش بیٹھے، میں جلدی کر رہا ہوں، تو انہوں ذاکر دی انتظار ہے۔ میں صرف میسج دے کر آپ کی یہ زحمت تو نہیں، میں زحمت کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کل کی کل رحمت ذکر ہے، کل کی کل رحمت ہے، کیونکہ رحمت العالمین اور اس کے گھرانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ وقت ہوتا تو میں بتاتا کس فرش عزا کی عظمت کیا ہے۔ 2-3 سال میں پہلے یہاں محرم بھی پڑھ کر گیا ہوں، کچھ تو مجھ سے آشنا ہوں گے۔ یہ ذاکری میرا پیشہ نہیں ہے، اگر پیشہ ور ہوتا تو پھر آپ کو شاید میرے چہرے سے کوئی شناسائی ہوتی۔ میں کوئی درس دے کر جاؤں گا، جو تبرک آپ ساتھ لے کر جائیے گا، اور اگر سمجھ آ جائے تو دعا ضرور دیجئے گا کہ یہ کربلا آج صرف شیعوں کی میراث نہیں ہے، یہ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی میراث نہیں ہے۔ حسین نے وہ درس دے دیا ہے کہ مولانا اسحاق جیسا اہل حدیث عالم دین، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، تو وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے، میں مسلمان ہوں پر حسینی ہوں، میں مسلمان ہوں تو حسینی ہوں۔ یہ ناصر مدنی کو جانتے یار؟ دیکھتے ہیں کوئی نہیں، یہ سب کے پاس تو ٹچ موبائل ہیں، آج کل بہت مشہور ہیں، اہل حدیث عالم دین ہیں، بہت ہیں۔ ابھی ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اہل حدیث ہاں پر میں حسینی ہوں۔ طارق جمیل دیوبندی ہے نا، طارق جمیل کو تو جانتے، تھوڑا ساری ہلا دیں، مجھے واہ واہ نہیں چاہیے تاکہ پیغام پہنچ جائے۔ طارق جمیل کو تو جانتے ہیں نا، جب سے اس نے کہا ہے کہ علی مولا ہے اور مولا کا مطلب آقا ہے، لوگوں نے کہا تو شیعہ ہے، اس نے کہا میں شیعہ تو نہیں ہوں پر میں حسین کا میراثی ہوں، میں شیعہ تو نہیں ہوں، میں حسین کا میراثی ہو کر مر جاؤں، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ دیوبندی ہو کر بھی وہ کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں۔ اور ایک اور جملہ سنتے جائیے، حنیف قریشی سنی ہے، طارق جمیل طاہر القادری سنی ہے، لیکن جب بھی ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں سنی ہیں پر حسینی ہیں۔ ان سے پوچھئے تو وہ کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ میں اس کی بات کیا کر رہا ہوں، طارق جمیل ہو یا کوئی اہل حدیث ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی جا کر دیکھیے، یوٹیوب پر دیکھیے، آپ سوشل میڈیا پر دیکھیے، گوگل کر کے دیکھیے، کربلا میں سنی شیعہ وابی نہیں جا رہا، عیسائی بھی جا رہا ہے، یہودی بھی جا رہا ہے، سکھ بھی جا رہا ہے، ہندو بھی جا رہا ہے۔ ان سے پوچھو تمہارا کیا لینا دینا ہے، یہ تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے۔ تو وہ ایک ہی بات کہتے ہیں، ہم اس لیے نہیں آتے کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا بیٹا ہے، ہم اس لیے آتے ہیں یہ مسلمانوں کا امام نہیں، انسانیت کا امام ہے۔ کسی ہندو سے پوچھا، میڈیا تو اب ہر جگہ ہے نا، عیسائی عورتیں جا رہی ہیں، سکھ جا رہے ہیں، ہندو جا رہے ہیں، پوچھا جاتا ہے، ہندو سے پوچھا تم کیوں آئے ہو، تو ایک ہی جملہ کہا، ہندو ہوں پر قاتل شبیر نہیں۔ یہ اس کی ویڈیو موجود ہیں، اب تو ویڈیو ہر جگہ آپ کو مل جائے گی۔ کوئی میں ایسی باتیں نہیں کر رہا جس کے لیے آپ کو جا کر کتاب کھولنی پڑے، تصدیق کرنی پڑے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہر انسان کی جیب میں موبائل ہے، وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ کیوں یہ ساری دنیا دوڑ رہی ہے؟ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، بہادر ہوں گے، جان دیں گے، ظالم کے خلاف ڈٹ جائیں گے تو وہ کربلا والے ہی ڈٹ جائیں گے، کیونکہ درس حسین ابن علی ہے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمارا امام کیا چاہتا ہے، اور پھر اور کیا کریں۔ یہ ابو انیس برکت علی لدھیانوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ فیصل آباد کے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں اہل سنت کے، ابھی بھی ان کا دربار بہت عالی شان دربار ہے، کبھی جائیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ صوفی بزرگ تھے، کوئی یہ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے دنیا سے پردہ کر گئے، اہل سنت تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ صوفی صاحب، پنجابی کے صوفی تھے، کہ صوفی صاحب تسی شیعہ جے کہ سنی، آپ کا مسلک شیعہ ہے یا سنی ہے؟ اگر اس جملے کو آپ سمجھ گئے نا، انہوں نے قیامت تک کے لیے سنیوں کو میسج دے دیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولے، او بھلیا کربلا تو بعد سنی شیعہ دا رولا ہی ہو گیا۔
او بھلیا کربلا تو بعد سنی شیعہ دا رولا ہی مک گیا، بس قیامت تک یا حسینی ہو سن یا یزیدی ہو سن، الحمدللہ میں حسینی ہاں۔ ایک جملہ ہے ان کا، اور یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حسینی ہیں، آپ کے سامنے طاقت کا روب نہیں ہونا چاہیے، آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، جہاں بھی ظلم ہو رہا ہو، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو دین کی، نبی دین کو لانے والے ہیں، علی دین کو پھیلانے والے ہیں، حسین دین کو بچانے والے ہیں۔ یہ اہل بیت نبوہ ہیں۔ اب دو جملے صرف مجھے سن لیجئے، میں نے جو آیت کریمہ و مجیدہ پڑھی ہے اس کا شاید ٹائم نہ ہو تفصیل میں جانے کا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو میرا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اب پتہ تو کرو ایمان لانے والا اللہ کن کو کہہ رہا ہے؟ بھئی مسلمانوں بھی کہہ سکتا تھا نا، تھوڑا سارے کہہ سکتا تھا نا، مسلمانوں تقوی اختیار کرو۔ یہ اللہ کو کیوں کہنا پڑا ایمان والو تقوی اختیار کرو، ایمان والو تقوی اختیار کرو؟ پتہ نہیں، ہمیں پتہ نہ چلتا اگر نبی خندق میں نہ کہتے کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں، تو اللہ اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے علی والو میرا تقوی اختیار کرو، اے علی والو میرا تقوی اختیار کرو اور میرے بنائے ہوئے وسیلے کو تلاش کرو۔ مجھ تک پہنچنا ہے تو میرے بنائے ہوئے وسیلے کو اختیار کرو۔ اللہ نے کہا ہے بناتا میں ہوں، اختیار تم نے کرنا ہے، بناتا میں ہوں، اختیار تم نے کرنا ہے۔ مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اس آیت کو اس طرح لیا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا وسیلہ بناؤ، انہوں نے ووٹوں سے بنانا شروع کر دیا۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے بناتا میں ہوں، اختیار کرو۔ منبر غدیر پر مصطفیٰ نے ہاتھ کو بلند کر کے کہا جیسے میں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہوں، میرے بعد علی وسیلہ۔ میں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، وسیلہ ہے نا، یہ وسیلہ سمجھتے ہیں نا آپ؟ تھوڑا سمجھ، تسی سواریاں تے آئے جے کہ پیدل؟ بھئی پیدل تو ٹردا ہی کوئی نہیں، دہیں لمن جانی ہوئے دکان تو چھوڑ آندہ ہے، موٹر سائیکل تے ہی جانا ہے، کوئی جاتا ہے آپ پیدل؟ یہ سواری آپ کا وسیلہ ہے یا نہیں؟ میں تھوڑی سی وضاحت کروں اگر آپ کے اذہان اب متوجہ ہو گئے ہیں کہ مجھے کراچی، مجھے جانا ہے زیارات پہ، بغیر وسیلے کے چلا جاؤں گا؟ نہیں نا، میں باہر نکلوں کوئی بزرگ چنگچی جا رہا ہے، اسے ہاتھ دوں، وہ کہے جی کہاں جانا ہے؟ میں ٹھوکر جا رہا ہوں، تو میں کہا جی مینوں تو نجف اشرف بتا۔ وہ کیا کہے گا؟ تسی غلط سواری تے، یہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کو نجف تک لے جائے۔ آگے جاؤں کو موٹر سائیکل والا مومن جا رہا ہے، وقت شاہ جی سلام کتھے جانا جی آجو میں چھڑ دے وہاں، میں کہا جی مجھے نجف اشرف جانے، وہ کہا جی میں ٹھوکر تک چھوڑ دوں گا، یہاں تک چھوڑ دوں گا۔ یہ وسیلہ ہے نا، یہ وسیلہ ہے، یہاں تک چھوڑ دوں گا۔ اچھا آپ کو جانا ہے، کوئی کہے گا گاڑی والا گزرے گا، کہ گاڑی بھی بہت دیر لگائے گی، راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے، لٹ جانے کا خطرہ ہے، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، بس ہے، کوئی بس پہ جاتا ہے۔ اگر بہترین وسیلہ ٹرین بھی نہیں جاتی، سب سے بہترین اور تیز وسیلہ جانے کا جہاز ہے نا۔ اگر کوئی افورڈ کرتا ہو، جس کے پاس پیسے ہوں، تو آپ کا عقل کیا کہتی ہے کون سا وسیلہ استعمال کرے؟ جہاز نا، کیونکہ اسے جلدی ہے نا، آقا کی خدمت میں پہنچنے کی جلدی ہے نا، اور سیف بھی پہنچ جائے، جلدی بھی پہنچ جائے، زیارت کا شرف حاصل۔ عقل کہتی ہے کہ وسیلہ وہ استعمال کرو جو سیف بھی ہو، جلدی بھی ہو، جلد بھی ہو۔ اللہ ہم نے تیرے وسیلے تلاش کرنے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے تو نے نہیں دیکھا میں نے راتوں رات معراج مصطفیٰ کو کرا دی، کتنی تیز میرے عرش تک پہنچ گیا۔ راتوں رات میں اپنے عبد کو لے گیا عرش تک، سب سے بلند مقام تھا۔
وہ نبی کتنا بلند ہوگا جو اس بلند مقام پر پہنچا ہے. ہاں وہ نبی کتنا بلند ہوگا. یعنی تیز ترین وسیلہ ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے. اور مصطفیٰ کہہ گئے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے میں اللہ تک پہنچانے کا وسیلہ ہوں، میرے بعد علی وسیلہ ہے. علی کے بعد حسن وسیلہ ہے، حسن کے بعد حسین وسیلہ ہے. اب یہ جا کر میرے نبی نے فرمایا، جب میں عرش الہی پر سیر کر رہا تھا نا، عرش الہی پر کچھ لکھا میں نے دیکھا. عرش الہی پر لکھا دیکھا. جب نگاہ اٹھائی تو عرش کے دائیں طرف لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینہ النجات. میرا حسین، اللہ کہہ رہا ہے میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے. بھئی چراغ سمجھتے ہیں نا، آج کل تو ہر کے پاس ٹارچ آ گئی ہے، موبائل آ گئے ہیں. آج سے 40 50 80 سال پہلے چراغ کے بغیر کوئی گزارا تھا؟ کوئی بندہ لکھ پڑھ سکتا تھا چراغ کے بغیر؟ کوئی سفر کر سکتا تھا روشنی کے بغیر؟ نور ہے، یہ ہدایت کا نور ہے. آج بھی دیکھیں کیسا جلایا ہے اللہ نے ہدایت کا نور. آج بھی مجلس حسین کی وجہ سے لوگ حق پر آ رہے ہیں. یہ جو اتنے علی ولی اللہ پڑھ رہے ہیں، کیا یہ آپ بچے پیدا کر رہے ہیں؟ اتنے شیعہ بچے پیدا کر رہے ہیں؟ نہیں نا. کس وجہ سے آ رہے ہیں حق کے راستے پر؟ کس وجہ سے آ رہے ہیں حسین کی طرف کھچے چلے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ مجلس حسین کا اثر ہے. یہ آج حسین چراغ دنیا سے چلا گیا ہے لیکن بجھا نہیں ہے. یہ قیامت جسے اللہ جلا دے وہ بجھتا نہیں ہے، وہ قیامت تک جلتا رہے گا. اور لوگ حق اس میں تلاش کرتے ہوئے پہنچتے رہیں گے. جنت کے راستہ اسی چراغ کی روشنی میں تلاش کر کے جنت تک جاتے رہیں گے. میرے آقا نے فرمایا زمین پر آئے اور میرے مولا نے فرمایا میں نے عرش پر پڑھا دیکھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. آقا ایک بندے نے امام جعفر صادق علیہ السلام درود بھیجیے سے پوچھا آقا یہ بتائیے کہ آپ سارے کے سارے سفینہ نجات نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. سن رکھا ہے نا آپ نے، یہ آپ کو بار بار دہرانے کی ضرورت تو یہ تو ثواب ہے نا، ہر دفعہ بھی دہرائیں تو ثواب ہے، عبادت ہے. کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مثال ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. جو جنت میں جانے کے لیے سفینے کی ضرورت ہے. میرے اہل بیت، کیا مولا آقا کیا آپ سب کے سب 14 کے 14 کشتی نجات نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا بے شک ہم 14 کے 14 کشتی نجات ہیں. تو کہا آپ کے جد نے یہ حسین کے لیے علیحدہ کیوں فرمایا ہے یہ کشتی نجات ہے؟ جب آپ سب کے سب کشتی نجات ہیں، مصطفیٰ ہیں، زہرا ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، لیکن یہ اللہ نے عرش پر کیوں لکھا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ میرے آقا چھٹے تاجدار ولایت نے مسکرا کر فرمایا بے شک ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، لیکن ہم میں سے بھی جو تیز سفینہ ہے اپنے چاہنے والوں کو بٹھا کر سب سے پہلے جنت لے جائے گا، وہ حسین ابن علی کا سفینہ، وہ حسین کا سفینہ ہے. اور یہ دین کی بقا کی خاطر آئے ہیں. سن رکھیے نا آپ نے حدیث قصہ، سنتے رہتے ہیں کوئی کرائی کرو حدیث قصہ. اور اس کو نا عربی میں کی بجائے عربی بھی پڑھیں، اردو میں بھی پڑھا ہے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھے کہ یہ کس عظمت کا گھرانہ ہے، ان کا مقام کیا ہے. کہ وہ جب آئے ہیں نا نبی مکرم، اردو میں بھی آپ سنتے رہیں. مجھے بس 2 جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، یہ سب کے سب نور ہیں. کہ جب نبی آئے اور کہا فاطمہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں. ضعف سمجھتے ہیں کمزوری. اچھا بدن میں کمزوری ہو تو کوئی دوائی دی جاتی ہے، کوئی کھانے کو دیا جاتا ہے، آرام کے لیے ان کا کیا جاتا ہے بندوبست. اور بچوں کو آپ کے بزرگ بھی ہوتے ہیں، کبھی
انہیں کوئی سر درد ہو تو بچوں کو منع کیا جاتا ہے شور. ایسے ہی ہے نا, اللہ آپ کو صحت سلامتی رکھے, کو میرا دل نہیں بھی تجھے بھئی ہوتا رہتا ہے نا, تو بچوں کو منع اور دور کیا جاتا ہے کہ تنگ نہ کرو, ابھی سوئے ہیں, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو جب نبی آئے ہیں اور کہا بیٹی مجھے یمنی چادر دے دو, جب اوڑھ کے سو گئے ہیں تو چاہیے تھا نا کہ بچوں کو منع کرتے, شور نہ کرتے, انہیں کمزوری ہے, کوئی دوائی دیتے, کوئی دودھ دیتے, کوئی کھانا کرتے, لیکن نہیں, یہ بتا رہا ہے, وہ حسن کا آنا بتا رہا ہے کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے نانا کی کوئی خوشبو تھی نا. اچھا کدی اہل سنت دیا محفلیں میں جایا کرو اور تو پتہ لگتا ہے مصطفیٰ کی خوشبو تھی جو کئی میلوں تک پھیلتی, پسینے کی خوشبو تھی. اچھا خوشبو حسن نے سونگی ہے نا, یہ نہیں کہا کہ میرے نانا کا مجھے نور نظر آ رہا ہے, کہا اماں میں گھر میں داخل ہوا, نانا کی خوشبو آ رہی, اشم رایتن طیبہ, پاک اور طاہر نانا کی خوشبو آ رہی ہے. کہاں بیٹھا؟ اندر ہے حجرے میں, چادر میں, چادر کا پلو اٹھایا, کہ نانا میں آ جاؤں, اب طبیعت خراب ہے تو چاہیے تھا بچہ مجھے آرام کرنے دے, کہ نہیں آ جا آ جا. آ گئے, حسین آئے. اچھا مصطفیٰ کی خوشبو تھی, کیا حسن کی خوشبو نہیں تھی؟ کیا فاطمہ کی خوشبو نہیں تھی؟ کیوں نہیں کہا کہ اماں مجھے آپ کی خوشبو آ رہی ہے؟ اچھا حسن ہے, حسین آئے, کہ اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, کیوں نہیں کہا کہ مجھے حسن کی خوشبو آ رہی ہے؟ حسن بھی چادر کے نیچے, علی آئے اور کہا مجھے میرے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے, کہ بچوں کی خوشبو نہیں ہے. علی گئے, فاطمہ گئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر ان کی خوشبوئیں علیحدہ علیحدہ ہوتی تو کہتے خوشبو مصطفیٰ کی وہی ہے جو حسن کی ہے, جو حسین کی ہے, جو علی کی ہے. ان کی خوشبو بھی ایک ہی ہے, ان کا نور بھی ایک ہے, ان کا نور بھی ہے. آرام کرنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ سب کو اندر لے لیا, کیوں؟ ابھی تو آرام کرنا چاہتے تھے نا. نہیں, نبی بتانا چاہتے ہیں میرے جسم کو کمزوری نہیں ہے, میرے اسلام کو کمزوری ہے, میری نبوت کو کمزوری ہے. جب تک تم چاروں نہ آ جائے میری نبوت کو طاقت نہیں ملتی. تم میری نبوت کی طاقت ہو, میری رسالت کی طاقت ہو. اسی لیے میرے آقا فرماتے تھے السلام علیکہ یا اہل البیت نبوہ, اور نبوت محمد نہیں. بس تھوڑا انتظار ختم ہو گیا, شریف لے, میں جلدی کر دے. درود بھیجئے محمد والے محمد. بہت آہستہ بھیجا ہے. ذاکر صاحب کی آمد پہ ہی بھیج دے, چلو میری خاطر نہ بھیجو, انہاں دی خاطر ہی, انہاں دی صحت. صلی اللہ. یہ اہل بیت نبوہ ہیں, یہ رسالت کی طاقت ہیں, کیونکہ دین اور رسالت ان کے بغیر مکمل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چادر میں جب سب اکٹھے ہو گئے نا تو روز آنے والے جبریل کو پوچھنا پڑا, اللہ بتا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا جبریل تو نہیں جانتا جنہیں پروں پر جھولے جھولاتا ہے, جن کا جھولا ڈوری سے ہلاتا ہے, جس کی چکی پیستا ہے, آج تجھے پہچانا کیوں نہیں جا رہا؟ کہ نہیں پہچانے جا رہے, چادر سے ایک ہی نور بلند ہو رہا. تو اللہ کو بتانا پڑا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا. اے اللہ تو کہہ رہا ہے وجہ تخلیق کائنات میرا محبوب ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. میرا محبوب ہے, سردار الانبیاء میرا محبوب ہے, میرا نبی میرا نور ہے, میرا علم ہے, صاحب کتاب ہے, صاحب شریعت ہے. یہ تو نے ساری دنیا جس کی خاطر خلق کی ہے آج اس سے تعارف نہیں کرا رہا, تو اس کی بیٹی سے کیوں تعارف کرا رہا ہے؟ کیوں تعارف؟ اللہ کی آواز ہے یہ ہم فاطمہ. کسی عربی والے سے پوچھئے گا, میں نے ایک عالم دین سے پوچھا ہے یہ ہم فاطمہ کا کیا مطلب ہے, ہم فاطمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا ہے, ان کا نام بھی آپ پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا. ہم فاطمہ کا مطلب ہے ہم فاطمہ ہیں.
ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، یہ اس کا بابا ہے سردار الانبیاء، اور وہ اس کا شوہر ہے، اور یہ اس کے دو شہزادے ہیں۔ اللہ اگر مصطفیٰ کی وجہ سے تو تعارف کرواتا تب بھی تو اس کی عظمت تھی، تب بھی تو اس کا مقام تھا، تو اللہ کی آواز آئے گی۔ اگر رسول کے ذریعے سے کراتا تو ہر کوئی آ کر اہل بیت میں شامل ہو جاتا۔ میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اہل بیت میں وہی شامل ہوگا، درود میں وہی شامل ہوگا جس کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا، کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا۔ اور یہ سارے کے سارے اہل بیت نبوہ ہیں، یہ سارے کے سارے اہل بیت رسالت ہیں۔ عزیزو، حسین کو پتا تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو مجھے اپنے نانے کے دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنا ہے۔ کیا حسین مختار تھے یا مجبور؟ مختار۔ جی آج کوئی سمجھے کہ وہ ایسے مختار، بس انہوں نے بزرگ نے کہہ دیا مجھے کچھ اور پڑھنا تھا۔ ایک اہل سنت کہتے ہیں، تاریخ اہل سنت بھی حسین کے چاہنے والے ہیں، ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اگر وہ میلاد میں بلائے ہمیں سب سے اگلی صفوں میں بیٹھنا چاہیے، اور آپ انہیں مجلس میں بلائیں، ان کی عزت اور تکریم زیادہ کیجئے، کہ وہ بھی عاشقان حسین ہیں، وہ بھی عاشقان رسول ہیں۔ تاریخ میں انہوں نے لکھا کہ کربلا کی سرزمین میں علی اصغر کی جو حالت تھی نا، انہوں نے تشبیہ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں، کبھی تم نے مچھلی کو دیکھا ہے؟ جب پانی سے نکالی جاتی ہے نا تو پہلے اچھلتی ہے، پہلے اچھلتی ہے، جب اس کی طاقت کم ہوتی ہے پھر تڑپتی ہے، اور جب اس سے بھی زیادہ طاقت کم ہوتی ہے تو پھر کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ بس میرے پاس اس سے زیادہ جملے نہیں ہے، کبھی منہ کھولتی ہے کبھی وہ بند کرتی ہے۔ میرا سلام ہے اس اہل سنت کو، وہ کہتے ہیں کربلا میں علی اصغر کی حالت اس مچھلی جیسی تھی، پہلے تڑپا ہے جھولے میں، پھر تھوڑا سا ہلا ہے، پھر جب منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے۔ اس وقت سکینہ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، دوڑی ہوئی گئی اور کہا بابا بابا، ہر خیموں میں گئی، ہر مشق کو ڈھیل کر دیکھا، اس میں سے خاک اڑ رہی تھی، ایک قطرہ پانی مل جائے میں اپنی انگلی سے لگا لوں، علی اصغر کے ہونٹ بہت خشک ہیں، ہونٹوں کو لگا دوں شاید بچ جائے۔ جب کچھ نہ ملا دوڑی اور کہا بابا بابا، اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے میرا علی اصغر بھر جائے، میرا علی اصغر۔ میرے آقا نے سکینہ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ میں نیزہ لیا، خیمے کے پیچھے آئے، پیچھے آ کر کربلا کی سرزمین پر خیمے کو نیزے کو پیوست کیا۔ جب باہر نکالا ایک چشمہ اگلا، کہا سکینہ پیے گی، سکینہ پیے گی؟ کہا بابا آپ اجازت دیں گے تو پیے گی۔ اگر سکینہ تو نے پی لیا، علی اصغر نے پی لیا، میرا نانا سے کیا ہوا وعدہ نہیں بچے گا، میرے اللہ کو توحید بچانی ہے، میں پانی پینے نہیں آیا، بس یہ سننا تھا۔ سکینہ بابا کے قدموں میں گر گئی، کہا بابا آپ دین بچائیے، آپ پر ایسے علی اصغر قربان، میں تماچے کھا لوں گی، اللہ اکبر کی صدائیں بلند رہے، میں ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر میں تازیانے کھا لوں گی، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔